من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الجن کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ الجن مکی سورہ مبارکہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بھی ابتدائی حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کا کوئی 2/3 حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور 1/3 کے قریب ہی مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ وہ سب حصہ جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا، وہ خواہ آپ مکہ میں تھے یا مکہ کے گرد و پیش کہیں باہر تھے، وہ سب مکی دور کی آیات کہلاتی ہیں، صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے یا مدینہ سے باہر کہیں سفر پر تھے یا کسی غزوہ میں تھے، وہ سب مدنی دور کا حصہ کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں۔ بے جان میں جیسے یہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، یہ سب چیزیں، زمین ہے، بے جان مخلوق ہیں۔ اور جاندار مخلوق جو ہیں ان کی تعداد بھی انسان گن نہیں سکا اب تک۔ جو اندازہ ہے، جتنا شمار کیا ہے انسان نے، جو کہ ماہرین حیاتیات ہیں، جو بایولوجسٹ ہیں، کہ 25 لاکھ سپیشیز ہیں، اقسام ہیں جانداروں کی، جو وہ شمار کر سکے ہیں، اور نہ جانے ابھی کتنی اور ہیں۔ ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ 2 بڑے گروہ ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، اور پھر ہر ایک کے الگ الگ گروہ ہیں جن کو فائلم کہا جاتا ہے اس اصطلاح میں، بایولوجی کی اصطلاح میں۔ اب ان مخلوقات میں 2 ہی مخلوق ایسی ہیں کہ جو بااختیار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی وہ نیکی، بدی، اچھائی، برائی، جائز، ناجائز جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور انہی 2 مخلوقات کا محاسبہ ہے، یعنی ان کا حساب کتاب ہے۔ جبکہ جو باقی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بے اختیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا، جس رستے پر ان کو ڈال دیا، وہ اس پر کاربند ہیں، وہ اس کا انجام دے رہے ہیں۔ چاند اپنا کام کر رہا ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، سورج اپنا کام کر رہا ہے، اسی طرح اور بے جان مخلوق۔ اور جاندار مخلوقوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے یہ پرندے ہیں، جانور ہیں، یہ سب جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، اس ڈھب پر چلے جا رہے ہیں۔ لیکن 2 ہی مخلوقات ایسی ہیں، انسان اور جن، جو بااختیار ہیں، جنہیں کفر اور ایمان دونوں کا اختیار حاصل ہے، جس کو چاہے اختیار کر لیں۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے ان آیات سے کہ کتاب اور نبوت کا سلسلہ صرف انسانوں میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جنات میں نہیں رکھا۔ جنات کو
انسانی پیغمبروں پر ہی ایمان لانا ہے اور انہی کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک غیر میری مخلوق ہے کہ جو انسان کو نظر نہیں آتی لیکن بہرحال موجود ہے، اور اسی طرح سے نر اور مادہ ہے جس طرح سے انسان ہے۔ تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام بھی جن ہے اور اس کا مضمون بھی یہی ہے۔ تو کچھ تھوڑا سا ابتدائی حصہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں ہم کچھ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا اس کو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار اوقاف کی طرف سفر پر تھے مکی دور میں، اور آپ نے رات کو قیام کیا نخلہ کے مقام پر، اور صبح نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے۔ تو اس میں آپ ظاہر ہے کہ جہری نماز ہے، بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے فجر کی نماز میں۔ تو جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا اور انہوں نے آپ کی تلاوت کو سن لیا، متوجہ ہوئے، ٹھہر گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اب یہاں سے مفسرین نے یہ بات بھی اخذ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ جنات موجود ہیں۔ یہ بات آپ کو کہ جنات نے سنا ہے اس قرآن کو، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو باخبر کیا، جیسا کہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، اوحی الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے اسے سنا، یعنی اس قرآن کو سنا۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، جنات نے اپنی جماعت میں جا کر، اپنے آبادی میں، اپنے لوگوں میں جا کر انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اب یہاں بھی مفسرین نے قرآن کا جو لفظ استعمال کیا جنات نے، قرآن کا مطلب ہے پڑھا جانے والا، یعنی ایک پڑھا جانے والا کلام ہم نے سنا ہے، یعنی یہ مراد شاید نہیں تھی ان کی کہ یہ قرآن جو نام ہے اس کا، اس نام کے بنیاد پر انہوں نے نہیں خبر دی اپنے لوگوں کو جا کر، بلکہ یہ کہ ہم نے ایک کلام جو پڑھا جا رہا تھا وہ ہم نے سنا، اور عجیب کلام، یعنی ایسا کلام جو اپنی مثال آپ ہے، کہ اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، اپنے نوعیت کے لحاظ سے، اپنی عبارت کے لحاظ سے، اپنے مفہوم کے لحاظ سے، یعنی ایک منفرد کلام ہے اپنی نوعیت کا، وہ خود ہی کلام ہے۔ یہدی الی الرشد، اور اس کلام کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ راہ راست کی رہنمائی دیتا ہے۔ یہدی الی الرشد، جو راہ راست ہے اس کی رہنمائی دیتا ہے، اس کی ہدایت دیتا ہے۔ فآمنا بہ، پس ہم تو اس پر ایمان لے آئے، یعنی اس نے ہمیں اپیل کیا، ہمارے دل کو بھا گیا وہ کلام، اور ہم اس سے متاثر ہوئے، لہذا ہم اسے مانے بغیر نہیں رہ سکے، ہم مجبور ہو گئے اس کو سن کر، اس کی نوعیت کو پر غور کر کے، اس کلام پر غور کر کے ہم اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ہم اس کو مان لیں، ہم نے اس کو مان لیا۔ تو وہ ایک ایسا کلام جو کہ اپنی نوعیت سے بھی منفرد کلام ہے، اور اس نے دل پر اثر کیا ہے ہمارے، اور ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، تو پس ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو جنات کا گروہ تھا وہ مشرکین سے تعلق رکھتا ہو، اور یہ بھی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے وہ لوگ، یعنی بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے، اس گروہ سے شاید تعلق رکھتے تھے، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے اس میں اس چیز کی وضاحت ملتی ہے۔ تو ان جنات نے اپنی جماعت میں جا کر یہ کہا کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے،
وہ یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی فرما روائی میں، اپنی اور دوسری صفات میں، یعنی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارا رب جو ہے بہت بزرگ و برتر ہے، یعنی اس کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو، اس کی ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے احکامات میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہو، اس سے وہ پاک ہے۔ وہ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور اس بات کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے، نہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے اس چیز کو مانتے تھے، جیسا کہ عیسائی ہیں اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، بیٹا منسوب کرتے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ نہ کسی کو اس کی بیوی مانتے ہیں، نہ اس کا بیٹا مانتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہماری قوم میں جو لوگ احمق ہیں، جو نادان ہیں، وہ اس قسم کی ناحق باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ جو ہے اولاد رکھتا ہے، اور دوسری کمزوریاں اللہ کے ساتھ جو ہے منسوب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کا بھی اعلان کیا اپنی جماعت میں جا کر کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، یقیناً وہ بات جو ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں، ناحق باتیں جو کہتے ہیں، سفیہ ہونا، وہ نادان ہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں، جو اللہ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہی جانتے ہیں، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنسُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی ہمارا تو خیال یہ تھا کہ جن اور انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، لہٰذا ہم جو سنتے تھے اس پر یقین کر لیتے تھے، مان لیتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جن اور انس اللہ کے بارے میں ناحق باتیں نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن کتنا جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے بارے میں، جو اللہ کے ساتھ غلط چیزیں منسوب کرتے ہیں، دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، بڑی ناحق باتیں ہیں جو اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، یعوذون برجال من الجن، جو جنات میں سے بہت سے لوگوں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، ان کی پناہ حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کو بہت اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جنات کے بہت سے لوگوں کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ فزادہم رہقا، بس انسانوں کے اس رویے نے فزادہم رہقا، ان کے غرور اور تکبر کو بڑھا دیا، یعنی جنات جو ہیں اپنے آپ کو کچھ بہت ہی بالاتر سمجھنے لگ گئے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے انسانوں کے اس رویے سے کہ انہوں نے ان کی پناہ جو ہے وہ حاصل کرنی شروع کر دی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ گمان کرتے ہیں ہمارے ساتھی، ہمارے لوگ، کہ کما ظننتم، جس طرح تم گمان کرتے ہو، یعنی تم سمجھتے ہو، یعنی انسانوں میں بھی ایسے ہیں، جنات میں بھی ایسے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ دونوں مطلب لیے ہیں کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا یا کوئی رسول نہیں اٹھائے گا، یعنی اس طرح کی غلط باتیں انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں، ایسے سوچ، ایسی فکر، ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو ہیں یہ۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور جب ہم نے آسمان کو ٹٹولا، یہ جنات جو ہیں عالم بالا کی طرف جاتے تھے سنگن لینے کے لیے، کوئی راز لینے کے لیے، وہی چیزیں کہ جیسے کہ انسان جنات کی پناہ لیتے ہیں، کہ عالم بالا کی خبریں لا کر دیتے ہیں، قسمتیں لوگوں کی بتاتے ہیں۔ یہ لوگ جو جادوگر اور اس قسم کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبضے میں جنات ہیں اور ہمیں عالم بالا کی خبریں لا کر دیتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان سے اپنی قسمتیں پوچھتے تھے، یعنی اس قسم کی باتیں ہمیشہ سے رہی ہیں اور اب بھی ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں فال گیری کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں، اس طرح کی قسمتوں کے حال بتاتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے
کہ जिन्नात ने कहा कि वह अन्ना लमसना समा फवजदनाहा, तो जब हमने आसमान को टटोला, जब इसको देखा तो हमने पाया मुलअत हरसन शदीदन, कि वो सख्त पहरेदारों से अटा पड़ा है, पहरेदार मौजूद हैं अब आसमानों में। वह शहुबा, और शहाबियों की बारिश है। यानी हम जाते थे, बैठते थे वहाँ पर, लेकिन अब हम जब जाते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के हवाले से बात पस मंज़र में है कि अब हम देखते हैं कि आसमानों के पहरे सख्त कर दिए गए हैं, और जब हम जाते हैं वहाँ आसमानों की तरफ तो हमें मार भगाया जाता है, शहाबियों की बारिश होती है। तो ज़रूर कोई अजीब वाक़या पेश आने वाला है, ये हम समझते थे। तो जाहिर है कि अल्लाह ताला ने अपना एक निज़ाम जो है बड़ा महफूज निज़ाम कायम किया हुआ है। आलम बाला की ख़बरें जो हैं वो किसी तरह से कोई हासिल नहीं कर सकता सिवाय उनके जो अल्लाह ताला ख़ुद वही के ज़रिए पैगंबरों को बताता है, और पैगंबर जो हैं फिर लोगों के सामने उनको बयान करते हैं। तो जिन्नात कह रहे हैं कि अन्ना लमसना समा, कि जब हमने आसमान को टटोला, फवजदनाहा मुलअत हरसन, तो हमने पाया कि वो पहरेदारों से अटा हुआ है, शदीदन, सब शदीद किस्म की वह शुहबा, और शाबियाँ हैं जिनसे मार भगाया जाता है, करीब नहीं आने जाता, एक हद से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता जिन्नात को। वह अन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइदा लिस्सम, और पहले हम बैठने की जगह पा लेते थे कुछ सुनने की गर्ज से, यानी हमें कुछ मौका मिलता था वहाँ ठहरने का, बैठने का मिल जाता था। फमा यस्तमिल आना, लेकिन अब जब कोई सुनने की कोशिश करता है हम में से, वहाँ जाता है, यजिद लहू शिहाबन रसदा, तो एक शहाबिये को पीछा करता हुआ पाता है, यानी मार भगाने का ज़रिया अल्लाह ताला ने बना रखा है। तो ये बातें बहरहाल आगे तफसील से और चलेंगी। तो ये चीज़ें हमारे जहन में रहनी चाहिए कि दो ही बाख्तियार मखलूक हैं अल्लाह ताला की इन बेशुमार मखलूक़ात में, इंसान और जिन, और यही मुहासबे की मखलूक है, यानी इनका मुहासबा है, इनके लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। तो जो लोग अल्लाह के कलाम पर ईमान लाएंगे, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान लाएंगे और उसके मुताबिक फिर अमल करेंगे, उनके लिए अच्छा नतीजा है, और जो उससे हटकर चलेंगे जाहिर है कि फिर बुरे अंजाम के वो खुद ही मालिक होंगे, अपने ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। हमें फ़िक्र इस चीज़ की होनी चाहिए कि हम अल्लाह की दावत को समझें। देखें, अमल का इन्हिसार समझने से है। बेसमझे अमल क्या है? बड़ा मशहूर है वो कौल, फरमाया जाता है कि अल अमलु बिदून इल्म मुहाल, बग़ैर इल्म के अमल नामुमकिन, और जब इल्म हासिल कर लिया जाए, वल इल्मु बिदून अमल वबाल, ऐसा इल्म जिस पर इंसान अमल ना करे वो उसके लिए वबाल जान है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब हिदायत है, किताब नसीहत है। हिदायत और नसीहत तभी हासिल होती है जब उसकी समझ हो। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो कुरान को बस रीडिंग तो कर लेते हैं, ये तो इसका इजाफी फ़ायदा है, इसका तो ज़ियारत करने से भी सवाब मिलता है। ये एक मुसलमान जब इसको अक़ीदत और मोहब्बत से देखता है तो उस पर भी उसको अजर मिलता है, लेकिन इसका जो असल फल है वो तो इसको समझने में है। काश कि हम इसको समझने वाले बने और फिर इस पर अमल करें। बड़ी इसमें लज्जत आती है जब समझ हो इसकी और फिर इसकी तिलावत की जाए। हम बड़े खुश हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं, ठीक है उसका एक अजर तो है, लेकिन समझ कर पढ़ने की भी आदत डालें। अल्लाह ताला हमें आयात को समझने की और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.